أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 اور 24 کا ترجمہ ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یہ ترجمہ ہے ان دونوں آیات کا جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے ہم نے گزشتہ بات کی تھی پچھلے پروگرام کے اندر، اور اس کے اندر ایک اصولی بات سامنے آ گئی تھی کہ حقوق تو سارے اللہ رب العالمین ہی کے مقرر کردہ ہے۔ انسان تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اس کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور بندگی کا تعلق ہے، اطاعت کا تعلق ہے، فرمانبرداری کا تعلق ہے۔ اسی کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ انسانوں کے تعلقات کی بات بھی کی ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حق مقرر کیا ہے، اسے ایک مسلمان اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس کے مطابق اسے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بنیادی طور پر معاملہ یہی سامنے رہنا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں میری ذمہ داری کیا ہے۔ جب میں اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہوں تو یقیناً اس کے نتیجے میں دوسروں کے حقوق ادا ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب دوسرے اپنی ذمہ داری پوری کریں تو اس طرح ہمارے حقوق ادا ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں بات ہو رہی والدین کی، کہ سب سے پہلا تعلق انسان کا دنیا کے اندر والدین کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس خاندان اور اس معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اور خاندانی نظام کا جو اس اہمیت اور اس کے جو اثرات اور نتائج نظام اسلامی کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بھی محتاج بیان نہیں ہے۔ آج مغرب خاندانی نظام کے ٹوٹ جانے سے اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، یعنی گویا کہ اپنی بقا کے بارے میں وہ فکر مند ہے کہ یہ معاشرہ کتنے عرصے اس طرح باقی رہ سکے گا۔ واضح ہے کہ آج اس کا ہدف مسلمانوں کا خاندانی نظام بھی ہے، تاکہ اسے تباہ کر کے پھر وہ اپنے اسی کہیے کے راستے پر لے جائے، اس کے نتیجے میں وہ اور ہم سب برابر ہو جائیں۔ لیکن جب تک اللہ کی کتاب موجود ہے اور مسلمانوں کا اس کے ساتھ تعلق موجود ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر جو بات ہمارے سامنے رکھی، اس میں انسان کے رویے کی بات ہے۔ پہلے جو بات آپ کے سامنے رہی تھی اس میں اس کی اہمیت کی بات تھی، اس کی اہمیت کتنی ہے، یعنی اللہ کے حق کے بعد بندے کے حق کی بات ہوتی ہے تو اس میں والدین کو پہلے مقدم کیا گیا، بڑی نیکیوں میں اس کو شمار کیا گیا، اور اس کی نافرمانی کو بڑے گناہوں سے تعبیر کیا گیا۔ یعنی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ آج اس میں جو آج ہمارے سامنے بات ہے کہ اللہ کی بندگی کے بعد جو چیز ہمارے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی احسان کی بات ہی کرتے ہیں۔ یہ بات پیچھے ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہر جگہ احسان کا معاملے کرنے کی تعلیم دی، حکم دیا۔ احسان میں یہ چیز بار بار واضح رہنی چاہیے کہ جتنا امکان ممکن، یعنی جتنا اس کے بس میں ہے، امکان بھر جتنا اس کے وہ یہ کر سکتا ہے کسی بھی معاملے کو بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ، یعنی جتنا اس کے بس میں ہے یہ کام اسے کرنا چاہیے۔ یعنی کام کا حق ادا کرنا، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بار بار رکھا ہے۔ اور جب آدمی کام کا حق ادا کرتا ہے تو یقیناً کام کی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ احسان کا لفظ ہوتا ہے، یعنی بہترین طریقے سے، عمدہ طریقے سے، جتنا بھی انسان کے
بس میں ہے. اس میں دونوں چیزیں سامنے آتی ہیں، یعنی کیا کر سکتے ہیں کہ نیت کی بات بھی ہوتی ہے اور اس کی پھر کوالٹی کی بات بھی ہوتی ہے، یعنی کوانٹٹی کوالٹی دونوں چیزیں ساتھ رہتی ہیں. جتنا بس میں سب کریں گے، لیکن ایک تو کرنا ہوتا ہے جس کے اندر آدمی کرتا تو بہت کچھ ہے مگر کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ کیا کرایا غارت ہو جاتا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جو اس کے بس میں ہوتا ہے کرتا ہے، بہت کچھ نہ بھی کر سکے لیکن کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ قابل قبول ہوتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں احسان کے معاملے میں داخل ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے اس کے دوسرے پہلو کو ہمارے سامنے رکھا، یعنی اس مقام پر ان آیات کے اندر کہ انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یعنی اس کا طریقہ کار کس طرح کا ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے بات جو ہے ہمارے سامنے رکھی. بسم اللہ نے ہمارے مثال دی ہمیں اور بتایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یعنی اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں. اب ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب والدین بوڑھے ہوتی ہیں تو اولاد جوان ہوتی ہے. عام طور پر اولاد جوان ہوتی ہے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو اب ایک ایسی کیفیت میں کہ جب بڑھاپے کی بنیاد پر ان کے اندر کمزوری بھی ہے اور اسی طرح سے اب وہ کہیے کہ وہ کیفیت اختیار کا معاملہ، اقتدار کا معاملہ، وہ سارا ان سے رخصت ہو کر منتقل ہو کر خود اولاد کی طرف جا چکا. یعنی اب سارے مال پر جو کہیے کہ تصرف ہے وہ اولاد کا ہے. اب معاملات اس کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں. اب والدین اس طریقے سے ان چیزوں کو نہیں کر سکتے، اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہاں پر یہ اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ کمزوری کی حالت میں، یعنی جب جوان، ایسا نہیں ہے کہ اگر والدین جوان ہو اس وقت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے. والدین کے والدین ہونے کی بنیاد پر تو ہر موقع اور ہر حوالے سے بہترین سلوک کرنا یہ تو ذمہ داری ہے. لیکن یہ خصوصیت سے اس موقع کو سامنے رکھا گیا ہے کہ جب وہ ضرورت مند بھی ہیں، یعنی اب ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اب ان کی دیکھ دیکھ کی جائے، اب ان کی خدمت کی جائے کہ اب وہ خدمت کی ضرورت مند ہے کہ ان کی خدمت کی جائے. اب کوئی ان کا خدمت گزار ہو، کوئی انہیں وقت دے، کوئی ان کے ساتھ بیٹھے، کوئی ان کے ساتھ بات کرے کہ اب معاملات جو ہے اس انداز کے باقی نہیں رہے. ورنہ آدمی خود اپنی مصروفیات کے اندر ہوتا ہے، خود آدمی اپنی مشغولیتوں میں ہوتا ہے، اس کے پاس اپنے اتنے کام ہوتے ہیں کہ اس کے پاس اسے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا. لیکن بڑھاپا ایک ایسا موقع بن کر سامنے آتا ہے کہ عمومی طور پر یعنی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بڑھاپے بھی شاندار اور تابناک ہوں. اور بہرحال جتنے بھی شاندار اور تابناک ہوں لیکن کمزوری اپنی جگہ موجود رہتی ہے، ضرورت اپنی جگہ موجود رہتی ہے. تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ جب ایسی کیفیت ہو تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہاں جو بات کی تو پہلی بات اس میں سامنے آ گئی کہ احدہما او کلاہما، چاہے ان میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں ہو، کوئی ایک ہو یا دونوں ہو، ماں کا معاملہ ہو یا باپ کا معاملہ یا دونوں کا ماں باپ دونوں کا معاملہ ہو. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ والدین کے حقوق کے معاملے میں ماں کے حق کو مقدم رکھا گیا. مقدم رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کے حق کو نظر انداز کر دیا جائے، یعنی یہ بات اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ یہ احساس دلانا کہ ماں نے تمہاری خدمت کے لیے یا تمہاری پرورش کے لیے جتنی تکلیف اٹھائی ہے وہ باپ کے مقابلے میں زیادہ، یعنی اس کا حق تم پر زیادہ ہے، اس کی خدمت تمہیں زیادہ کرنی چاہیے، اس کی فکر تمہیں زیادہ کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ باپ کی فکر چھوڑ دی جائے، باپ کی خدمت نہ کی جائے، باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، ایسا کہیں نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ماں کے حقوق کی بات کی، جہاں یہ بات بتائی کہ ہاں ان کا درجہ جو ہے 3 مرتبہ کہا کہ ان کا تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا اور ماں کا اور پھر باپ کا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی جیسے ماں کے قدموں تلے جنت کی بات آئی تو باپ کے بارے میں بھی کہا کہ باپ تمہارے لیے جنت کے درمیانی دروازے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، اب چاہے تم اسے ڈھا دو چاہے اسے برقرار رکھو، یعنی اس کی خدمت کے ذریعے سے، اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ذریعے سے تم اسے جو ہے اس جنت کے دروازے کو اپنے لیے کھول لو، حاصل کر لو. اسی طرح سے یہ بات بھی بتائی کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے. یعنی جہاں انسان اور دیگر عبادات کے ذریعے سے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس معاملے میں اس ذمہ داری کو بھول جاتا ہے اور اس سے صرف نظر کرتا ہے
اور باپ کی ناراضگی اور راضی اس کے ہونے کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب یہ بھی بنے گا کہ اس نے باپ کو ناراض کیا۔ جہاں باپ کی بات آ رہی ہے اسی اعتبار سے، تو ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ یہ بات جو ہے سامنے آتی ہے۔ ایسی ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی سامنے آیا، آپ نے فرمایا کہ 3 دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی تاخیر نہیں ہے، یعنی کوئی اس کے معاملے میں کوئی بات نہیں، کوئی تاخیر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا اور ایک باپ کی دعا، یعنی اس اعتبار سے ان تینوں دعاؤں کے بارے میں اللہ کے رسول نے یعنی تینوں کو ایک ساتھ کر دیا۔ مظلوم کی دعا تو ظاہر سمجھ میں آتا ہے، ظالم کے مقابلے میں ظاہر مظلوم کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ اس کی آواز سنی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی دادرسی ہوتی ہے۔ ایسے ہی باپ کے اس کے مسافر کے بارے میں ایسی کیفیت میں، تو اسی طرح اس کے ساتھ ملایا کہ باپ کی دعا بھی اولاد کے حق میں ایسی ہی اہم ہے، یعنی جلدی قبول کی جاتی ہے۔ تو اب چاہے دعا ہو چاہے بد دعا ہو، بد دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس کے خلاف ہو، اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو، تو دونوں صورتیں آدمی کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ کیا اپنے حصے میں لے رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، کہ اس کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی کہا کہ دونوں ہو یا کوئی ایک ہو، ایک کی صورت میں بھی تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے اور دو ہو تو دونوں کی صورت میں بھی تمہارا رویہ یہی ہونا چاہیے۔ تو یہاں کیا کہا، کیا کرنا چاہیے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو کہا انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں اف تک نہ کہنا۔ اف کا جو کلمہ ہے، اف کی جو بات ہے، یعنی ایک ایسا کلمہ جس کے بارے میں اف کے بارے میں کہا مفسرین نے اور صحابہ کرام میں سے بھی بات سامنے آتی ہے کہ اس یعنی عربی کے قاعدے کے اعتبار سے یا اس معاشرے کے اس ماحول کے اعتبار سے یا کہیے کہ وہاں کے محاورے کے اعتبار سے کہ سب سے کم تر ناراضی کا اظہار یا ایسا جملہ جس کے اندر بیزاری ہو، جس کے اندر آدمی جو ہے اس سے بیزاری یا شکایت کا پہلو ہو، تو اس کے لیے اف کا لفظ کہا۔ اور یہ کہا کہ اگر اس سے بھی چھوٹا کم تر کوئی لفظ ہوتا تو وہ بھی استعمال کر لیتا، یعنی اس کو سب سے کم تر، یعنی اس معاملے میں کہ معمولی بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، معمولی معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک کہا مفسرین نے جب اس کی تشریح میں جب معمولی کی بات کی تو یہاں تک کہہ دیا کہ جیسے کوئی جب بات ہو اور کوئی معاملہ ایسی بات ہو تو ٹھنڈی گہری سانس اس طرح سے لے کہ محسوس ہو انہیں کہ ناگواری ہے اس معاملے میں۔ کبھی کیا چیز ہے یہ رویہ ہے، یہ رویہ کیسا ہونا چاہیے، رویے کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے؟ دیکھیے الفاظ کا معاملہ تو انسان کوشش کرتا ہے کہ الفاظ کا صحیح استعمال کرے، الفاظ کا معاملہ، اور بعض اوقات جب لوگ اپنے اوپر یعنی تربیت کے مرحلوں سے گزرتے ہیں تو تربیت میں الفاظ کا استعمال اچھا کرنے کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن رویوں کا معاملہ جو ہے خصوصیت سے انسان کی دلی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی دل کی جو کیفیت ہے، یعنی دل میں کسی کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، اس کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق کس درجے کا ہے، کس نوعیت کا ہے، عقیدت کتنی ہے، محبت کتنی ہے، یعنی ساری چیزیں کس اعتبار سے ہیں، کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے، تو اس حوالے سے اس اعتبار سے یہ اس کا اظہار ہے، اس کا مظہر، یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہاں کیا اس کے بارے میں آدمی کے دل میں جذبات کیا ہیں، کس انداز کے ہیں، کس طرح کے۔ تو یہ چیز جو یہاں پر بتائی گئی کہ آدمی کا رویہ، تو یہ رویہ یعنی دلی محبت، دلی ان کے ساتھ تعلق، یہ انسان کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اچھا دلی کیسے ہونا چاہیے؟ یہ بات تو اس طرح ٹھیک ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے ایسا کرو ویسا کرو، کرے گا آدمی، کرنا ہے اسے، مطالبہ ہے تو کرے گا، لیکن یہ کہ دلی تعلق کا معاملہ کیسے ہو، دلی تعلق کیسے قائم کیا جائے؟ اب جیسے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کی بات ہے، انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، انسان کا یعنی ایک بندے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی اطاعت کرے، عبادت کرے، یہ کام اس کا ہے۔ اب کام یہ کرنا ہے تو ایک کام ایک تو ہوتا ہے چاروں ناچار، یہ کرنا ہی ہے، یہ کام تو کرنا ہی ہے، یہ کام کرنا جا رہا ہے، حکم ملا ہے تو کام کرنا ہے، ہم تو پابند ہیں، ہمیں کرنا ہی چاہیے، اور نہیں کریں گے تو بہرحال اس کی سزا ہے، ایسا ہے بلا، یہ سب چیزیں آدمی کے سامنے۔ لیکن مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق محبت کا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ محبت کا ہے۔
اب جب محبت کی بنیاد پر اطاعت کی جاتی ہے تو کیفیت کچھ اور ہوتی بدل جاتی ہے. ایک تو مارے باندھے زبردستی کی ہے کرنی کیا کیا جائے, یعنی تو آدمی کی بات یہی ہے. لیکن جب محبت کا معاملہ آ جائے, جیسے بتا دیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ اہل ایمان جو ہے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہ جب اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے, اللہ تعالیٰ کے جو انسان کے اوپر اس کا اللہ کا فضل ہے اور انسان کی احتیاجات, انسان کے تمام معاملات اللہ کے ساتھ جس طرح وابستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جتنی عنایات اس پر ہے, اور کرے گا تو پتہ چلے گا, یعنی آدمی سوچے گا, احساس کرے گا کہ باتیں اس کی سمجھ میں آئیں گی. تو جب یہ کام ہوگا تو اس کی بنیاد پر اس سے تعلق جو ہے وہ ذرا آدمی کا اس انداز کا بڑھتا جائے گا, یعنی ممنون ہوگا, احسان مند ہوگا, اس کے اندر ایک خوشگواری کا احساس ہوگا. ہمارے لیے اتنا کیا, ہمارے لیے اتنا کیا. تو کیا اب یہ ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم یہ کام کریں؟ تو اب یہ بات کس کے حوالے سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے حوالے سے ہو رہی ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا احسان شناسی, قدر شناسی, ایک تو ہوتا ہے انسان احسان فراموش ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, یعنی ان کے اندر یہ کسی بھی معاملے میں کسی چیز کو محسوس کرنا, کسی کے احسان کو تسلیم کرنا, کسی کے اس کے ساتھ مہربانی کا دل کے اندر کوئی اس کا احساس ہونا. بلکہ بعض اوقات تو لوگ یہ کہتے ہیں کیسا بیوقوف بنایا, یعنی کسی نے کسی کے ساتھ مہربانی کی, کسی کے ساتھ اس نے سلوک کیا, اچھی طرح پیش آیا, تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اسے بیوقوف بنایا. یعنی اس کے نزدیک جو ہے یہ بات یہ اس حوالے اس پہلو سے نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ انصاف کیا, اس نے میرے ساتھ جو ہے عنایت کی ہے, مہربانی کی ہے. تو یہ انسانی کیفیات, جب معاملات درست ہوتے ہیں انسان اپنی فطرت کے مطابق ہوتا. دیکھیں یہ ہوتا کب ہے؟ یہ ہوتا یہ اسی وقت ہے کہ جب انسان کی فطرت بس ہو جاتی ہے, جب انسان شیطان کا اس کے قبضے میں چلا جاتا, اغوا کر لیتا ہے شیطان اسے, تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا, اپنے رب کو بھی نہیں مانتا, اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا, اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. تو یہ بات اپنی جگہ ہے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو رب کا شکر گزار نہیں ہے تو کسی کا بھی شکر گزار نہیں ہوگا. جو رب کا نہیں ہے, اسی لیے وقتی چیزیں تو ہوتی ہیں, وقتی طور پر ہمارے تعلقات ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کے سامنے بات ہوئی ہے, یہ خاص موقع, یہ خاص حد تک تو ایک تعلق سب کا ہوتا ہے. یعنی بچپن میں ہر اولاد اپنے باپ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, رہتا, لیکن وہ تعلق قائم رہے جوانی تک بھی, اور جوانی کے بعد آگے بڑھ کر یعنی بڑھاپے تک بھی, یعنی اس وقت تک چلا جائے جب تک انسان کے والدین اس کے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے مرنے کے بعد بھی. تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان اللہ سے وابستہ ہے, دین سے وابستہ ہے, سلیم الفطرت ہے, بات کو سمجھتا ہے, تو یہ عقیدت ایسا ہوگا. ورنہ یہ محبتوں کا یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ انسان کے اوپر یہ مختلف چیزیں آتی جاتی ہیں, جو یلغار ہے, جسے یلغار کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ شادی ہو گئی, بیوی آ گئی, بچے ہو گئے, بچوں کے بعد بڑھتا جا رہا ہے نا معاملہ. یہ اب ان کے ساتھ بھی تعلق ہے, ان کے ساتھ بھی معاملات ہیں, اس کے ساتھ بھی محبت ہے. یعنی محبت میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ محبت تقسیم ہو رہی, بھائی کتنی, دو میں سے آدھی ادھر چلی گئی, آدھی ادھر چلی, بچا ہی کچھ نہیں. یہ بات یہ نا آپ کے سامنے, اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ بھائی یہ تھی اتنی. یہ تو ایک ایسی دولت ہے کہ جتنا بڑا بڑھتی ہے. کھانسی واسی کا معاملہ ہے. تو یہ جو بات ہے یہ اپنی جگہ رہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو یہ کب رہتی ہے کہ جب انسان کے اندر وہ چیز موجود ہو, یعنی جب وہ وقتی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. آج ادھر تھے کل ادھر چلے گئے, آج ادھر تھے آج اس کے ساتھ تھے کل اس کے ساتھ چلے گئے. جب آدمی ہر ایک کو محسوس کرتا, ہر ایک کا مقام اس کے دل میں, انسان کی طبیعت درست و سلیم الفطرت ہوتا, تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے, سب سے بڑا معاملہ کیا ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق صحیح بنیادوں پر قائم رہے. یہی انسان کے لیے ایک بنیاد ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بغیر کوئی شخص سوچے کہ وہ کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے, جس کے اندر وہ سب کا حق ادا کر سکے, کامیاب زندگی ممکن نہیں. وہ اس کی زندگی میں لازماً افراط و تفریط ہوگی. میری بات آپ ذرا غور کیجئے گا اس پر. آپ اس سے ان چیزوں کو کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں یہ چیز نہیں ہوگی وہاں لازمی طور پر انسان کہیں افراط کہیں تفریط, یعنی کہیں حد سے بڑھ رہا ہوگا, کہیں حد سے نیچے جا رہا ہوگا. توازن جو پیدا ہوتا ہے
وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ درست بنیادوں پر قائم ہو جاتا. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ یہ جو رویے کا معاملہ ہے کہ اسی طرح سے کہ جب انسان کے دل میں وہ عقیدت موجود ہوتی ہے, وہ احسان شناسی کا جذبہ موجود ہوتا ہے, جب وہ ہم وقت یہ بات یاد رکھتا ہے, پھر وہی بات ہے کہ معاملہ بعد سے شروع ہوتا, اللہ سے شروع ہوتا. جب میں سوچتا ہوں کہ میری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے, میری کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہوئی ہو الا ماشاء اللہ. اور اس کے معاملے میں بھی بات یہی ہے کہ میں کیا جانتا ہوں کیا نہیں جانتا, یہ تو اللہ ہی سارا جانتا ہے. اگر کوئی شخص بچپن میں اس کے ساتھ جب اسے کسی مشکل سے بچانے کے لیے, جب کسی ایسی چیز سے جو انسان اپنی نادانی میں ایک بچہ مانگ رہا ہوتا ہے, والدین اسے نہیں دے رہے ہوتے, اگر وہ اسے ناراضگی دل میں رکھ کے بیٹھ جائے, لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ معاملہ کیا, یعنی معاملہ اس کے اعتبار سے یہ کس حوالے سے کس پہلو سے ہے. تو یہ چیز جو ہے اپنی جگہ پر انسان جب اس طرح دیکھتا ہے تو ایک ممنون ایک ممنونیت کا احساس, تو یہ چیز درکار ہے, یہ چیز یہاں بھی درکار ہے. اگر یہ انسان کے اندر ہوگی کہ میرے والدین نے, آگے یہی بات آ رہی ہے نا, یہی دعا آگے آ رہی ہے, اس میں کہا ہے کتنی محنت, کتنی محبت اور کتنی شفقت کے ساتھ میری پرورش کی ہے, کتنی. تو یہ چیز جب انسان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی ہم پر لگائی, آج ہم اپنی جوانی اپنے بچوں میں لگا رہے ہیں, سوچ رہے ہیں بھائی ہمارے بچے ان کے لیے, تو یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی ہمارے اوپر لگائی ہے, انہوں نے. اور ہوتا کیا عام طور پر صورتحال یہ بنتی ہے کہ والدین بچوں کو نہیں چھوڑتے, بچے والدین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا الا ماشاء اللہ کہ کوئی ایسی بات سامنے آ جائے کہ والدین کوئی چھوڑ کے چلے گئے ہو, وہاں بھی معاملہ کچھ خرابی کا ہی ہوگا. ورنہ عام طور پر جو بات سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ اولاد والدین کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے, لیکن والدین اولاد کو چھوڑ کر نہیں جاتے. یہ وہی چیز ہے کہ انسان یاد رکھے, دیکھے, غور کرے کہ اسے اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو یہ جب آدمی سوچتا ہے تو پھر اس کے رویہ درست ہو جاتا ہے, پھر ان کی تکلیف کو وہ محسوس کرتا ہے, پھر ان کی کمزوری کو وہ محسوس کرتا ہے. اور یہ جو خصوصیت کے ساتھ بڑھاپے کا ذکر ہے تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان کی کیفیات بدلتی ہیں. انسان کی کیفیات جیسے جیسے انسان کمزور ہوتا ہے, آدمی غور کرے تو اس کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ نفسیاتی طور پر بھی کچھ عوارض پیدا ہو جاتے ہیں, کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن معاملہ یہ کہ اگر آپ وہ اہتمام کریں کہ یہ احساس ان کے اندر پیدا نہ ہونے دیں, یعنی شروع سے معاملہ ٹھیک ہو تو کم سے کم مسائل پیدا ہوں گے. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ مسائل پیدا ہونے لگیں گے, اب اس کے نتیجے میں ان کی طرف سے ایسے معاملات آئیں گے, ایسی کیفیات آئیں گی جس میں انسان جھجلانا شروع کر دے گا, جس کے اندر اس میں ایک رد عمل پیدا ہونے لگے گا. اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ کون زبان سے نکلے گی, یعنی بات جو ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ کوئی ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے, کوئی ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے معاملے میں بچے جتنی نادانی کا معاملہ کرتے ہیں, چھوٹے بچے, آدمی کیا کرتا ہے اس سے یعنی لطف اندوز ہوتا ہے, یعنی آدمی اس سے جو ہے چڑھتا نہیں ہے, آدمی اس بات سے سمجھا دیتا ہے, چڑھتا نہیں ہے. لیکن یہاں پر پہنچنے کی کیا ہوتا ہے, چڑھنے لگتا ہے. یہ چڑھنے کی جو کیفیت ہے اس چیز کو اپنے اندر نہیں پیدا ہونے دینا. یاد رکھیے کہ یہ چڑھ کی جو چڑھنا جو ہے یہ کسی بھی طرح سے روا نہیں ہے کہ آدمی چڑھنے لگے, کو 10 دفعہ بتا دیا, اتنی دفعہ کہہ دیا, یہ بات اس طرح ہے, یہ بات یوں نہیں ہے, یہ بات اس طرح ہے. اس بات کو سمجھا جائے, اس بات کو. یہ چیز اللہ رب العالمین نے اسی حوالے سے رکھی ہے کہ انسان کے درست ہونے کا معاملہ یہی ہے کہ وہ ان کے احسانات کو جب یاد رکھے گا تو یقیناً پھر ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھے گا. اور جو بندوں کا احسان مند ہوتا ہے وہی اللہ کا بھی احسان مند ہوتا ہے. جیسی بات ہوگی جو اللہ کا نہیں ہے بندوں کا بھی نہیں ہے, تو ایسے یہ بات اس طرح ریورس بھی ہوتی ہے کہ جو بندوں کا احسان مند ہوتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کا احسان مند بھی ہوتا ہے. تو اس معاملے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی اور اس کے بعد کیا کہا, وَلَا تَنْهَرْهُمَا, یعنی صرف اتنا کہہ کے نہیں چھوڑ دیا کہ ان کے ساتھ انہیں اف تک نہ کہنا, بلکہ آگے کیا کہا, وَلَا تَنْهَرْهُمَا. تنہرہما کیا ہے, یعنی ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ, جھڑک کر جواب دینا, جھڑک کر جواب دینا, یعنی کوئی ایسا رویہ اختیار کرنا
جس میں توحید کا پہلو سامنے آ جائے، توحید کا پہلو سامنے آ جائے تو یہ اس سے آگے کی بات ہے. یعنی یہ بھی منع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ گفتگو کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، گفتگو کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. یعنی کیا کہا آگے؟ صرف اتنا کہہ کے بھی نہیں چھوڑ دیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، بلکہ آگے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے ساتھ جب بات کرو تو احترام کے ساتھ بات کرنا، ان کے ساتھ بات کرنا تو احترام کے ساتھ بات کرنا. اثرات ہوتے ہیں، نتائج نکلتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی میں اس کے اثرات سامنے آتے ہیں. بعض اوقات تو ہم سوچتے ہیں، کہا بھی جاتا ہے بھی معاملہ اپنی جگہ کہ والدین کی دعائیں انسان کے کام آتی ہیں، بات اپنی جگہ پر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ خدمت کریں اور دل سے جب دعا نکلے تو یقیناً انسان کے حق میں بڑی مفید ہے اور اس کا بڑا اس کے لیے دعا کہیے کہ اللہ کی طرف سے ایک اجر ہے اور اس کے حق میں پوری ہونے کی بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہے کہ اس بہترین رویے کا نتیجہ انسان کو ذاتی طور پر اپنے جسے کہتے ہیں نا مکافات عمل، ایک تو مکافات عمل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مکافات عمل کا لفظ استعمال کرتے ہیں عمومی طور پر منفی حوالے سے. یعنی غلط کام کیا، غلط نتیجہ سامنے آ گیا. میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ایسی بات ہے کہ تمہارے بچوں نے تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کیا، یعنی معاملہ اس اعتبار سے سامنے آ گیا. تو یہ لیکن اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے. اس کا مثبت پہلو یہی ہے کہ جب اس بات کو سامنے رکھا تو یقیناً پھر اس کا نتیجہ یہ سامنے آ سکتا لازم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آزمائش الگ رکھی ہے، اللہ نے ہر ایک کے لیے آزمائش الگ رکھی ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن عمومی طور پر جو ایک اصولی بات ہے، عمومی طور پر جو کچھ ہوا کرتا ہے وہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے اس کا اجر دیتا ہے، نتیجہ سامنے آتا ہے. تو اس کے اثرات آپ کی اپنی زندگی میں پڑیں گے، آپ کے اپنے گھریلو ماحول پر پڑیں گے، آپ کے اپنے کہیے کہ کنبے اور اس کے اپنے معاملات پر پڑیں گے. کہ اگر یہ رویہ آپ نے اختیار کر رکھا، لیکن اگر ہم نے اس کے برخلاف رویہ رکھا تو یقیناً پھر جو کچھ گھر میں ہو رہا ہوتا ہے، جو کچھ گھر میں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اثرات ان کے ذہنوں پر موجود ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی کرنا اور ایسا ہی ہونا، اور پھر اس اعتبار سے ایک چیز آگے چلی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی پھر انسان کی مدد نہیں ہوتی اس معاملے میں، یعنی اس کے لیے پھر وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ بات کہ جب آدمی اس طرح رویہ اختیار کرتا ہے تو کیا کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ویسے ہی بات کرنے کے معاملے میں تو یہ بات ہمیں بتائی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو. لوگوں کے ساتھ اب اس میں دونوں باتیں آتی ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں لوگوں سے اچھی بات کرو اور اچھی طرح کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو اور اچھی طرح کرو. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ بات کی بات ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کڑوی، سچی بات تو کڑوی ہوتی ہے، یعنی بات کو اس انداز سے کہتے ہیں کہ وہ آدمی کو کڑوی لگتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی سچی بات تو کڑوی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. سچی بات کو کڑوا ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو بات کا مطلب جھوٹی بات بڑی میٹھی ہوتی ہوگی اور سچی بات کڑوی ہوتی ہوگی. ایسا نہیں ہے. جو آدمی سچ کو پسند کرتا ہے وہ ہر حال میں سچ کو پسند کرے گا، وہ ہر حال میں سچ کو پسند کرے گا اور سچ کو اختیار کرے گا. تو غرض یہ کہ بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو بات بھی صحیح ہو اور بات کرنے کا انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے قولوا للناس حسنا کا ایک عمومی حکم ہے جو سارے انسانوں کے ساتھ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کی جائے، اچھی طرح ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں. یہاں پر والدین کی بات کی تو اللہ نے قول کریم کی بات کی کہ احترام کے ساتھ، کریمانہ طریقے سے ان کی عزت، ان کے آجی کے ساتھ میں اس طرح سے جیسے کسی بہت بڑے یعنی آپ اس کے بااختیار کے سامنے ایک بے اختیار گفتگو کرتا ہے تو قول کریمہ کی بات کی. اور اس کے بعد پھر مزید کہا، پھر نہیں چھوڑا یہاں پر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے ہمیشہ جھک کر رہو، رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. یہ جو الفاظ ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح جو ہے کہتے ہیں بازوؤں کو، جیسے کندھے بھی، اس میں کندھے بعض اوقات آدمی ذرا اکڑ کے رہتا ہے، ذرا اکڑ کے اور ذرا تابعداری سے عاجزی کے ساتھ میں، یعنی رویے ہے، یہ انسانی کیفیت ہے. یہ
اللہ رب العالمین نے تو ایک مزاج بنایا، ایک شخصیت بنائی ہے. عام حالات کے اندر بھی کیا کہا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلنا. یعنی زمین میں آدمی کو ویسے کہا کہ نرمی کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے، آدمی اپنی حیثیت کو اپنی اوقات کو نہ بھول جائے. یعنی انسان کیا چیز ہے؟ کچھ وقت کے لیے اللہ نے دیا، اور کیا اس کا معاملہ اس کے اللہ کی عزت دینے سے عزت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ معاملہ ختم کر دے تو بڑے بڑے طاقتور جو یہی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہر باپ جو ہے کہاں سے چل کر کہاں پہنچا ہوتا ہے. اس کی بھی ایک جوانی ہوتی ہے، اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اپنا ایک زمانہ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک عروج ہوتا ہے. اور آج وہ زوال کی طرف ہے، یعنی آج اس منزل میں جس کا آج عروج ہے کل اس کا بھی زوال ہو رہا ہے. تو جس عروج کا نتیجہ زوال ہے، جس عروج کا نتیجہ زوال ہے تو اس عروج پر رگڑنا کیسا؟ جس عروج کا نتیجہ زوال کی صورت میں سامنے آنا ہے تو پھر وہ عروج اکڑنے والی چیز نہیں ہے کہ آج ابھی یہ ہے کل ابھی ہونے والے. اور ہر عروج پر ایک دوسرا عروج اور موجود ہوتا ہے. یعنی یہ الگ بات ہے یار، بڑے پر ایک بڑا اور موجود ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے متکبروں کو ان کی ناکیں رگڑوا دیتا، یعنی ایسے حالات بھی پیدا کر دیتا. یہ سب بھی ہوا کرتا ہے. تو غرض یہ کہ جو انسانی کیفیت ویسی ہی درکار ہے کہ وہ کبھی اکڑ کر نہیں چلے گا. اور اس معاملے میں خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ یعنی والدین کے ساتھ تو اس معاملے میں مزید یہ بات بتائی کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ اس انداز کا بھی، یعنی ان کے ساتھ جاؤ تو کیا طریقہ اختیار کرو. اسے کہتے ہیں نا باڈی لینگویج، یعنی انسان کی جسمانی جو اس کی اپنی حیت ہے وہ جو پکار کر کہہ رہی ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے. یعنی انسان کی جو جسمانی حیت ہے، اس کی جو حرکات ہیں سکنات ہیں وہ اس کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں. یہاں اس بات کو بھی سامنے رکھ دیا، یعنی الفاظ کی بات بھی کر دی، گفتگو کی بات بھی کر دی، اور یہاں پر آگے باڈی لینگویج کی بات بھی کر دی کہ صاحب اس معاملے میں تمہاری زبان کی نہیں بلکہ تمہارا رویہ اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا جسمانی یہ جو طریقہ ہے اس میں بھی ان کے سامنے چپ کر رہنا، اکڑ کر مت جانا ان کے سامنے. تو کہا کہ اپنے بازو جھکا کے رکھنا، یعنی ان کے سامنے جھک کر رہو نرمی کے ساتھ اور رحم کے ساتھ. من الرحمہ وقل، اور کہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیے قرآن مجید میں ایسے مقامات کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بات کی ہو. ایک چند دعائیں آتی ہیں ہمارے سامنے جن کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، یہ کہو، اس طرح دعا مانگو. دعا مانگنے کے لیے جیسے ایک مقام یہ ہمارے سامنے قل رب زدنی علم، کہا نا قل، تو وہاں پہ کیا کہا؟ رب زدنی علم، کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. قل، پھر اس کے بعد رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہو اے میرے رب جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا، ہم پر مہربانی فرما، رحم فرما. ایسے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی، سکھایا گیا کہ تمہیں دعا کرنی ہے. اور دعا کس کے حق میں کر رہے ہیں؟ والدین کے حق میں کر رہے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما، اے ہمارے رب، اے رب ان پر مہربانی فرما. رب ارحمہما، اے رب ان دونوں پر یعنی جو والدین ہیں ان پر مہربانی فرما. کما، اسی طرح ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. اب یہاں بھی رب کا لفظ کس کے لیے آیا؟ پالنے کے والے سے والدین کے لیے آ گیا. رب کا یہ معنی بھی آ جاتے ہیں سامنے. میں یہ کہا کہ انہوں نے کتنی شفقت اور مہربانی کے ساتھ. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے، کیا بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بطور معیار کے رکھ دیا. یعنی والدین کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے کیا جذبات رکھے ہیں، کیا شفقت رکھی ہے، کیا ان کی خدمت کا جذبہ رکھا ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسی کو معیار قرار دے دیا کہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے بالا مہربانیاں کی ہیں، جس رحمت کے ساتھ، جس شفقت کے ساتھ، ایسی اللہ تو اس وقت میں ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ. اب جبکہ یہ ضرورت مند ہے، جبکہ یہ کمزور ہے، جبکہ ان کی یہ کیفیت ہے، تو اب ان کے ساتھ یہ معاملہ فرما. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دعا وہ دعا ہے کہ جو زندگی سے لے کر اور مرنے کے بعد تک، یعنی زندگی میں بھی یہ دعا مانگی جائے گی. زندگی کے اندر والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، تب بھی ان کے لیے دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس وقت بھی یہ دعا موجود ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی یہ دعا موجود ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما، اے ہمارے رب ان پر رحم مہربانی فرما، رحمت فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. تو اس وقت بھی یہ دعا
باقی رہتی ہے، تب بھی یہ دعا جاری رہنی ہے۔ اچھا دعا کیا ہے؟ دعا کیا چیز ہے؟ دعا کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کا کیا ملے گا؟ اجر ملتا ہے نا انسان کو، عبادت کا اجر ملتا۔ تو جب عبادت کا اجر ملتا ہے، اجر تو ملے گا ملے گا۔ بھیا تو ابا کے لیے دعا مانگیے، اماں کے لیے مانگیے، والدین کے لیے دعا کرنا ایک تو اس بنیاد پر اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا۔ ہم کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ تو الگ بات کہ شکر گزاری کا بھی یہ تقاضا ہے، شکر گزاری کا بھی یہ تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے ساتھ ملایا۔ سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک، انشکر لی، میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن۔ یعنی اللہ نے دونوں کو ساتھ ملا دیا، یعنی اتنی اہمیت بتائی نا اس اعتبار سے۔ تو شکر گزاری کا طریقہ بھی، اور جو آدمی شکر گزاری کا طریقہ اختیار کرے گا کامیاب ہوگا۔ شکر گزاری کا، اس کے مقابلے میں ناشکرے، اس کے مقابلے میں کفران نعمت کرنے والے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ انسان کے لیے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا۔ ایک تو شکر گزاری کا طریقہ ہے، اس کا تقاضا ہے، ان کے لیے دعا کی جائے، اور پھر اس کے بعد مزید کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، لہٰذا اللہ کا حکم سمجھ کے بھی یہ کام کرنا ہے۔ پورے اندر کی بات ہو گئی، ایک طرف تو ان کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر، دوسرے اللہ کے حکم کی بنیاد پر، اور تیسری بات تو یہی ہے کہ دعا کرنا ایسی عبادت ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہر انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے تو اس کے جو اثرات، نتائج اس کو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں، آخرت میں حاصل ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے کم نہیں ہے، بہت ہے اس کے لیے۔ اللہ نے اس کو اس اعتبار سے ہر جگہ سے نوازا، ہر اعتبار سے اس کے لیے بات رکھی ہے۔ اب اسی کے اندر ایک پہلو یہ بھی سامنے آ جائے، اب یہ تو بات ہو رہی ہے کب کی؟ والدین موجود ہیں، ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ رویے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرنے، انہیں وقت دینا۔ ایک بڑا پہلو یہ بھی سامنے رہنا چاہیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ ان کی ساری ضرورتوں کو پورے کرتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک دو چیزیں خصوصیت سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نعمت دے رکھی ہے، تو انہیں اس نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں والدین کا حق ادا کر رہا ہوں، میں نے ان کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، کھانے کی، پینے کی، لباس کی، اور کوئی اور ضرورت ہے دوا کی، دارو کی، ساری چیزیں تو میں کرتا ہوں، میرا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، کچھ پیسے بھی ان کے ہاتھ پر رکھے جائیں، یعنی کچھ مال بھی ان کے ہاتھ میں دیا جائے، کچھ مال بھی ان کے ہاتھ میں دیا جائے، تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اسے صرف کر سکے، اپنی مرضی کے مطابق اسے صرف کر سکے۔ ایک طویل حدیث آ جاتی ہے اس حوالے سے، ایک باپ ہے جو باپ بیٹے کے مال میں سے لے کے خرچ کر رہا ہے، اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات میں اللہ کے رسول سے بات ہے، تو کہتے ہیں مال تو میرا ہی تھا نا، اس کے بعد آیا یہ تو کہاں سے چل کے کہاں تک پہنچا ہے، تو کہاں سے کیسے، اور اس کے بعد بھی اب مجھے روکتا ہے یہ، اب میں کہاں خرچ کرتا ہوں؟ اس کی بہنوں پر، اس کی پھوپھیوں پر، اس کی فلاں پر، اس کے یہی بتایا خاندان، کنبہ، یہ سب چیزیں کہاں انسان چاہتا ہے، اس کا ایک خیال ہے اس کا اپنی جگہ پر، یہ اپنی جگہ ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ آدمی سوچے بھائی یہ کیا کریں گے، ان کی کیا ضرورت ہے، انہیں کیا کرنا ہے، کہاں ہر چیز تو ہم لا کر دیتے ہیں، بھائی جو یہ مانگے وہ ہم دیتے ہیں، جو یہ کہے، جو فرمائش کرے پوری کریں گے، نہیں، یہ بات اپنی جگہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہیں ان کے مال کا مالک بنایا جائے، اگر نہیں ان کے پاس تو خود سے دیا جائے، یعنی کام کیا جائے۔ تو ایک پہلو جو ہے یہ سامنے رکھا جائے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کے ساتھ وقت کا، یعنی کچھ وقت انہیں دینا، جیسے مال انہیں دینے کی بات ہو رہی ہے، ایسے وقت بھی انہیں دیا جائے، ان کے لیے مال کا تعین بھی ہونا چاہیے، ان کے لیے وقت کا تعین بھی ہونا چاہیے۔ ان کے لیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے، عام طور پر تو یہ بھی کم ہی لوگ کر پاتے ہیں کہ جاتے ہوئے سلام کرتے ہوئے چلے گئے، آتے ہوئے سلام کرتے ہوئے آگے، غنیمت جاری ہے، یعنی اتنا بھی کہ چلو آئے تھے، جاتے ہوئے آئے سلام علیکم ہو گئی، چلو کوئی بات ہو رہی تھی ہو گئی، آتے واپس آئے تو بھی ہو گیا معاملہ کوئی، ورنہ یہ بھی نہیں ہو پاتا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی متعین وقت ہونا چاہیے، جتنا بھی وقت آدمی کے پاس ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ باتوں سے چھٹی کے دن کیسے جس طرح بھی ممکن ہو، جیسے بہت سے معاملات کو نکالتا وقت نکالتا ہے،
اسے یہ وقت ان کے لیے نکالنا چاہیے، ان کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے، ان کے دل پسند موضوعات پر ان سے گفتگو کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اہم معاملات میں انہیں شریک مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے، آپ سمجھیں کہ بھائی یہ مشورہ نہیں دے سکیں گے، اس معاملے میں جانتے نہیں ہیں، اب یہ دنیا سے کٹے ہوئے ایک طرح سے، یا معاملات اس طرح ان کے سامنے نہیں ہے، لیکن شریک مشورہ رکھ کر بات کی جائے اس معاملے میں، تاکہ انہیں احساس ہو اس بات کا کہ ہاں میری ابھی کوئی اہمیت باقی ہے، میرا کوئی ابھی ضرورت باقی ہے، یا وہ کہیے میرا شمار زندوں میں ہوتا ہے، میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جنہیں کوئی بدل دیا جاتا ہے، جن کی وہ قدر ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، اسی لیے کہ کل ہم سب اسی منزل پر پہنچنے والے ہیں، اگر اللہ نے زندگی دی پہنچنے والے ہیں، اور یہ سارے احساسات ہمارے سامنے بھی آنے والے ہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، اللہ نے ایک سسٹم دیا، ایک طریقہ کار دیا۔ یہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اس سے ذریعے سے جو ہے چلو آگے بوڑھوں کی خدمت کا ایک تاکہ سلسلہ چلتا رہے، ہم بوڑھے ہوں گے، ہماری ہوگی، اور ہمارے بعد والوں، یہ تو الگ معاملہ ہے، یہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن اس سے معاشرے میں وہ اقدار پروان چڑھتی ہیں۔ اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو خاندانی نظام بنتا ہے، اس سے جو اقدار پروان چڑھتی ہے، اس سے جو شخصیت انسان کی تعمیر ہوتی ہے، اس کے اندر جو مثبت تبدیلیاں اس کے اپنے اندر اس کے نتیجے میں آتی ہیں، اس اہمیت دینے کے نتیجے میں، اپنے آپ کو اس مقام پر رکھنے کے نتیجے میں، اپنے رب کی فرما برداری کا رویہ، یعنی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ یہ کام کیا، اب میں اللہ کا حکم سمجھ کر اس اللہ نے میرے سامنے مجھے جو یہ اس وقت ایک ٹارگٹ دے رکھا ہے، ایک ہدف دے رکھا ہے، مجھے ایک پروجیکٹ دے رہا ہے، یعنی مجھے اللہ نے کام دے رکھا ہے، اس کام کو مجھے بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ آخر تک لے کے جانا، آخر تک لے کے جانا۔ یہ چیز انسان کے اندر اور کام کرنے کا بھی جذبہ پیدا، جب آدمی اس بنیاد پر، جب اللہ کے حکم کی بنیاد پر یہ کرتا ہے تو اس کے علاوہ بھی کرے گا، یہ کرتا ہے تو اس کے علاوہ بھی کرے گا، اور سلسلہ جاری رہے گا۔ تو پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہ اللہ کے رسول، والدین کے انتقال کے بعد، والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، کیا اب بھی ان کا کوئی حق خود پر باقی ہے؟ والدین اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، خدمت کی، جو کچھ بھی کیا، لیکن اب اس کے بعد ان کے فوت ہو جانے کے بعد کیا اب بھی ان کا کوئی حق باقی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں باقی ہے، ہاں باقی ہے، یعنی ان کے فوت ہو جانے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا حق، یہ نہیں کہا کرنا چاہیے، بھلے کہا ان کا حق کیا ہوتا ہے، کسی کا حق ادا نہ کیا جائے تو کیا ہوگا، تنبیہ کی بات ہوگی، تو گناہ کا معاملہ آ جائے گا سامنے۔ جب حق بتا دیا گیا کہ ان کا یہ حق ہے تو حق ادا کیا جانا چاہیے، حق ادا ہونا چاہیے۔ تو بتایا کیا حق ہے ان کا؟ نمبر ایک، یہی بات جو یہاں پر ہے، ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگی جائے، دعا بھی کی جائے، ان کے لیے مغفرت مانگی جائے اللہ سے، ان کی مغفرت۔ کیا دعا آتی ہے قرآن مجید میں، یہ ہے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہے نا یہ بات، یاد رکھیں گے، کریں گے تو دعائیں آج، یعنی اس میں یہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ پہلے اپنی ذات کو شامل کر دیا، میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، یعنی والدین کی اور پھر اہل ایمان کی، کہ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما یوم حساب، یعنی حساب کے دن۔ تو غرض یہ کہ انسان دعا کرتا ہے، اس کے اندر اب یہ جذبہ اس کا ہے، والدین کے لیے کر رہا ہوں، لیکن ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کر رکھا ہے، اللہ نے سکھائی یہ دعا، یہ قرآن مجید کے اندر دعا یہ موجود۔ تو اس اعتبار سے یہ دعائیں ہمارے روزمرہ کی دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے، روزمرہ کی دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل ہونا چاہیے۔ یاد کیجئے یہ دعائیں مشکل تو نہیں، چھوٹا سا تین الفاظ جملوں پر مشتمل یہ دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، 10 دفعہ دہرائیں گے تو یاد ہو جائے گی۔ تو غرض یہ کہ یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اللہ نے سکھائی ہے یہ دعا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ قل تو کہا حکم ہے، وہاں پہ دعا کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسے بھی کہا۔ ہمارے بزرگ تھے اس کو اس طرح بھی کر لیتے تھے، یعنی ملا لیتے تھے، تو ایسے کہتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اس کو ملا کے والدین کے ساتھ ملا کے ادھر کر دیا، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے،
کہ جس میں کہا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا ہے اپنی جگہ, یہ قرآنی دعا ہے, ایسی رہنی چاہیے. لیکن جب آدمی والدین کے لیے کر رہا ہے, مزید اضافہ ہے, تو ساتھ ساتھ اس طرح ملا دیا ربنا اغفر لی ولوالدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یعنی اس کے ساتھ ملا کر اس کو شامل کر دیا. تو غرض یہ کہ جب آدمی شعوری طور پر کام کرتا, شعوری طور پر جب چیزیں مانگا کرتا, دعا جو ہے ایسے پڑھنے کی چیز تو نہیں ہے نا, یہ تو دعا یا تو کرنا یا مانگنا, دونوں میں سے جو بھی چاہے کہہ لیجیے آپ. دعا کر رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہا ہے, تو اس اعتبار سے سوچ سمجھ کے مانگنے کی بات. تو غرض یہ کہ یہ کہا مرنے کے بعد بھی ان کا یہ حق ہے کہ ان کے حق میں دعا کرو, مغفرت مانگو ان کے لیے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ مزید ان کا حق یہ ہے کہ ان کی وصیت کو نافذ کیا جائے, ان کی وصیت کو نافذ کیا جائے. اسی وقت بات کریں گے وصیت پر, کہ وصیت کیا ہوتی ہے. ویسے تو وصیت نصیحت کو ہی کہتے ہیں, وصیت اور نصیحت میں کوئی فرق نہیں ہے, بس صرف کہ جو مرتے وقت کر رہے ہوتے ہیں اسے وصیت کرتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے وصیت کی, تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کو موت تھوڑی ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے ہم نے وصیت کی ہے. وصیت کیا ہے؟ انتہائی تاکید ہے نصیحت کے ضمن میں. لیکن عام طور پر ہم وصیت کہتے ہیں مرنے والا وصیت کر رہا, یعنی مرتے وقت وصیت کے لیے نصیحت جو کی ہے اس کی اہمیت ہے. تو ایک وصیت کا پہلو بھی اس کے اندر اور بھی آتا ہے, میراث کے اندر بھی تقسیم کے حوالے سے وصیت ہوتی ہے. تو وصیت ویسے تو جو بھی وصیت ہو, یعنی کہا جائے کسی کے حق میں کوئی بات کی ہے, کسی کے حوالے سے کوئی بات کی ہے, کوئی کام کرنے کے لیے کہا ہے, کوئی اس نے سلوک کا بات, یعنی جو بھی ایک بات ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ معاملہ یہی ہے کہ 1/3 مال میں انسان کو وصیت کرنے کا حق حاصل ہے, کہ وہ کسی کے حق میں بھی وصیت کر سکتا. ظاہر ہے کہ جس کے سامنے کی اسی کو پتا ہے, اولاد کے سامنے کی ہے باپ, اسے پتا ہے, چلے گا چلو ٹھیک ہے ختم کرو, اب کیا ادھر ادھر دینا, یعنی یہ غلط کام ہے, ویسی گناہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ والدین کی وصیت کو ختم کیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہو, مال کے علاوہ بھی ہو, تو کیا کہا مجرد اللہ کے رسول نے الفاظ کہے ان کی وصیت کو نافذ کرنا. جو بھی وصیت ان کی ہے, جو بھی حکم دیا ہے, جو بھی بات کہی ہے, اسے پورا کرنا ان کے مرنے کے بعد. چلو اب تو چلے گا, اب چھوڑو اس بات کو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ بتائی کہ ان کے تعلق سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں, ماں کے تعلق سے رشتے قائم ہوتے ہیں, خالہ ہے, ماموں ہے, رشتے قائم ہوتے ہیں ان کے تعلق سے, ان رشتوں کو قائم رکھنا. پھر آگے چلتے ہیں اور جتنا انسان کے بس میں ہو. تو غرض یہ کہ ان رشتوں کو قائم رکھنے, یعنی اب نہیں ہے وہ تو بات ہی ختم ہو گئی, ابا کے ساتھ تھا سارا معاملہ, تو ان رشتوں کو قائم رکھنا, باپ کے ساتھ چچا تایا پھوپھی, یعنی انہیں قائم رکھنا. تو یہ کہا کہ ان کے تعلق سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں انہیں قائم رکھنا. اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ ان کے دوستوں, ان کے احباب کے ساتھ, چاہے والدین ان کی سہیلیاں ہوں, چاہے والدین ان کے دوست ہوں, احباب ہوں, ان کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھنا, یعنی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. ہمارے سامنے اس کی بڑی بڑی مثالیں آتی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آتی ہے نا سامنے, جب گئے سفر میں جا رہے ہیں تو کہا کہ صاحب وہ دیکھا اس کو ایک آدمی چلا آ رہا ہے تو اسے روکے, اور پھر اس کے ساتھ گفتگو کی, اپنی پگڑی اتار کے دے دی, گھوڑا گدھا بھی جس پہ سوار تھے حوالے کر دیا. تو کسی نے ساتھ لوگ کہا کہ بھائی یہ تو ان سے کہا کہ بیٹے سے ہیں, بیٹے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو بدو لوگ ہیں, گھوڑے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ تو ذرا سا بھی کے لیے کفایت کرتا. کہا نہیں تم نہیں جانتے, ان کا باپ جو ہے, اس کا باپ ہمارے ابا کا دوست تھا, یعنی یہ نہیں, اس کا باپ جو تھا وہ میرے ابا کا دوست تھا. تو اس اعتبار سے یہ ساری چیز, کیا معاشرہ بنے گا بھائی. اب آگے چلیے, دیکھ رہے ہیں معاشرہ بن رہا ہے. اب یہ معاشرہ بن رہا ہے کہ جب اس بنیاد پر آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے, یعنی ہمارے ابا کے دوست ہیں, یہ ہمارے ابا کے دوست ہیں, یا کسی نے ابا کے ساتھ کبھی کوئی حسن سلوک کیا, آپ مجھے, اب میں اس لائق ہوں کہ میں کچھ کر سکوں, میں یاد رکھوں گا کہ انہوں نے جو ہے ابا کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا, مجھے پتا ہے لیا تھا, اب مجھے یہ کام کرنا چاہیے. تو ویسے ہی ہے, لیکن اگر ایسا ہو تو کرنا ہی چاہیے. یہ معاملہ کتنا, تو کیا شاندار معاشرہ وجود میں آئے گا, کیا معاملات ہوں گے, کیا چیزیں بنیں گی اس سے. تو یہ ساری باتیں بتائیں کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے یہ حق ہے جو انسان پر قائم ہوتے ہیں.
جب والدین کا حق سمجھ کے کریں گے ایک اضافہ ہو جائے گا آپ کے لیے اجر کا. ایک تو پیسے ہی ہے اور ایک مزید ایک تو صلہ رحمی ہے. سارے رشتے دار ہیں نہیں آپ کے, چچا تایا ماموں خالہ پھوپھی سب کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ابا کے بہن ہے فلاں ہے. تو اس معاملے میں ایسی بات ہے کہ مزید اضافہ ہے, اس سے یہ صلہ رحمی بھی ہے اور اس سے تعلق بھی ہے, اس اعتبار سے بھی. تو غرض یہ کہ یہ ساری باتیں ہمیں بنا ایک معاشرہ بنتا ہے, اس کے اندر اس معاشرہ انہی چیزوں کا نام ہے, انہی چیزوں کا. اصل میں یہ جو ہمارے اندر ایک کہیے کہ خود غرضی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے, ہمارے پاس نہ کسی کے لیے وقت ہے, نہ ہمارے پاس کسی کے لیے کوئی مال ہے, نہ ہمارے پاس کسی کے لیے کوئی یعنی کوئی خیر خواہ کوئی جذبات, پر ٹھیک ہے مل گئے آپ بہت کچھ ہو گیا چلے گئے چلو کوئی ضرورت آگئی بات ہے چلو دیکھ لیا جائے. لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور مضبوط تعلق, اور اس اعتبار سے ایسی عمومی بتایا. لیکن جب خاندانی نظام کے تحت سارے معاملات چلتے ہیں پھر ان کی بات اپنی جگہ ہوتی ہے. آگے بات آ رہی ہے, اقربین کی بات آ رہی ہے, یہاں تو والدین کی بات ہوئی ہے, اس میں اقربین کی بات آتی ہے. تو غرض یہ کہ ان معاملات میں ان حوالوں سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے, انہیں سمجھیں گے, ادا کریں گے تو یقیناً اس کے فوائد اور اثرات ہمیں معاشرے میں نظر آئیں گے اور پلٹ کر ہماری طرف آئیں گے, ہماری طرف ہی آئیں گے. ایسا نہیں آپ کہیں اور رہتے ہیں, خلا میں رہتے ہیں, آپ کی طرف پلٹ کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے پھر محروم نہیں کرے گا اس سے, بلکہ اس کے اثرات آپ محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.